مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی ہاں، آج ہم ایک شاندار قسم کا ایک پروگرام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا، کیونکہ ایک ہم نے جگہ بھی تھوڑی ایک مختلف لی ہے۔ جیسے کہ آپ نے ہمارے بہت سارے پروگرام دیکھے ہوں گے کہ کوئی پارک کے اندر ہو رہا ہے، ہریالی ہے، گرینری ہے، پھر اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں، بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا آپ لوگوں کے لیے کچھ لوکیشن تبدیل کی جائے۔ پھر یوں ہوا کہ ہم پہنچے ایک بوٹ کے اندر، ایک کشتی کے اندر موجود ہیں، اور یہ کشتی سجی ہوئی ہے اور کیسی پیاری لگ رہی ہے۔ کیسی لگ رہی ہے بچوں؟ پیارے بچوں، آپ چھوٹے چھوٹے بچے آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آج میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، آپ بولیں گے واہ مزہ آ گیا، کیونکہ قصہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ ہم آپ کو اس میں ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کا کوئی قصہ سنائیں گے، کوئی واقعہ سنائیں گے، اور پھر ہم آخر میں کچھ سنتیں اور آداب بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج بھی چند سنتیں اور آداب ہوں گی، اور سب سے پہلے ہم بڑھ رہے ہیں ایک واقعے کی طرف۔ ایک مرتبہ ہوا یوں، پیارے بچوں، عرب شریف کا یہ معمول تھا کہ وہاں پر کچھ عورتیں آتی تھیں، وہ بچوں کو لے جاتی تھیں اور اپنے قبیلے میں رکھتی تھیں، ان کی صحت اچھی ہو جاتی تھی، پھر ان کو واپسی لے کر آتی تھیں، تو ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ انہی میں ایک دائی تھی، ان کا نام ہے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ اب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خوش نصیب ہیں کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں رضائی والدہ ہوئیں۔ کون ہو گئیں؟ رضائی والدہ۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ رضائی والدہ ہے۔ اب جب آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی لے کر آ رہی تھیں، اپنے قبیلے سے واپسی مکہ شریف کی طرف لے کر آ رہی تھیں، تو چونکہ راستہ زیادہ تھا، تو راستے میں آپ کو ایک ضروری کام آیا، آپ کو جانا ہوا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حفاظت والی جگہ پر رکھ کر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد جب واپسی آئیں تو دیکھا جس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ چھوٹے سے تھے، بچپن شریف کا واقعہ ہے، تو جس جگہ بٹھایا تھا، جس جگہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تھا، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اب جب وہاں آ کر دیکھا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر نہیں تھے، اب پریشان ہوئی، اور ہے بھی پریشانی والی بات کہ کہاں چلے گئے، اور نام کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محمد۔ تو کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ اب انہوں نے تلاش شروع کری، کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی اس سے معلومات لے رہی ہیں، کبھی اس سے معلومات دے رہی ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ تھا وہ کہاں چلا گیا، اور وہ ہیں کون؟ ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب سے پوچھ رہی ہیں کہ چلے کہاں گئے، کیونکہ پریشان ہو رہی تھیں، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی دینے جا رہی تھیں ان کے دادا کے پاس، آپ کی والدہ کے پاس۔ اب یہ پریشان ہوئی کہ کہاں کریں، تو ایک شخص ملا، بوڑھا شخص تھا، اور اس کو اسلام سے محبت نہیں دی، تو کہا کہ اب میں کیا کروں، میں کیا جواب دوں گی؟ تو وہ جو بوڑھا شخص تھا اس نے کہا آپ یوں کیجئے، اس انداز سے دعا کیجئے
اب اس نے جو طریقہ بتایا دعا مانگنے کا وہ طریقہ اچھا نہیں تھا، وہ طریقہ اچھا نہیں تھا. اس طرح دعا کرنی ہی نہیں چاہیے. دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں، کبھی موقع ملا تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے. تو اس طرح جو دعا مانگنے کا اس نے طریقہ بتایا وہ انداز غلط تھا. ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب اس نے یہ طریقہ بتایا تو آپ نے کہا نہیں ہم تو اس طرح دعا نہیں مانگیں گے کیونکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ پریشان ہوئی. اسی پریشانی کی حالت میں چلتے چلتے آپ مکہ مکرمہ پہنچی. اب جیسی مکہ مکرمہ پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ملے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. تو نے کہا کہ بھائی ہمارا پوتا محمد وہ نظر نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ بھیجا تھا، بتائیے وہ کہاں پر ہیں. اب یہ پریشان تو تھیں. انہوں نے بتایا کہ میں لے کر آ رہی تھی، میں نے بہت اچھی ان کی کھلائی پلائی کی، میں نے بہت اچھا ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی اور ان کی ماشاءاللہ صحت بھی اچھی بن گئی. میں واپسی لے کر آ رہی تھی اور وہ تو ہے ہی برکت والے. تو میں واپسی لے کر آ رہی تھی، ایک جگہ پر میں نے ان کو بٹھایا اور ضروری کام سے مجھے جانا تھا. جب میں واپسی آ کر دیکھا تو وہاں پر وہ نہیں تھے. اب دادا جان بھی ہو گئے پریشان، آپ کی امی جان بھی ہو گئیں پریشان. پریشانی والی بات ہے. اگر آپ کا بھائی کھو جائے آپ کو پریشانی ہوگی ہوگی نا پریشانی. آپ لوگوں سے پوچھیں گے میرے بھائی کو دیکھا ہے، میرے بھائی کو دیکھا ہے، یوں کریں گے نا. تو آپ کے دادا نے ایک پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے. اس پہاڑی کا نام تھا صفا پہاڑی. کون سی پہاڑی؟ پہاڑ ہوتے ہیں نا پہاڑ. تو مکہ شریف میں بہت سارے پہاڑ ہیں، مدینہ شریف میں بہت سارے پہاڑ ہیں، اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے مدینہ شریف میں. فرمایا یہ پہاڑ جو ہے مجھ سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور صفا ایک پہاڑ ہے اور ایک پہاڑ ہے مروہ. صفا اور مروہ یہ بہت ہی مقدس پہاڑ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کہاں پر چڑھے؟ صفا پر. ارے واہ، آپ کو یاد ہے کون سے پہاڑ پر چڑھے؟ صفا پہاڑ پر چڑھے. اور آپ نے چند لوگوں کو جمع کیا، لوگ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میرا پوتا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہیں گم ہو گئے اور مل نہیں رہے. تو کہا کہ سب لوگ تلاش کریں. اب سب لوگ تلاش کرنے شروع کیا. اب لوگ تلاش کرنے لگے لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پر بھی پتہ نہیں چلا. پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کون لے گیا. تو آپ کے دادا جان نے اللہ پاک سے مدد چاہی. اب کیسے مدد چاہی کہ آپ مسجد حرام میں چلے گئے، خانہ کعبہ جہاں پر ہے. تو آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا. طواف سمجھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طواف کریں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی مکے میں جا کے کیا کریں گے؟ طواف کریں گے. تو آپ کے دادا جان طواف کرنے لگے اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگے. اب دعا کی کہ وہ آپ کے پوتے مل نہیں رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل نہیں رہتے. تو آپ نے دعا کی. تو اب جب آپ نے دعا کی تو غیب سے آواز آئی، کہیں سے ایک آواز آئی کہ اے لوگو تم پریشان نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا اللہ پاک ہے اور وہ ہمیشہ ان کی حفاظت میں رہیں گے. اس آواز کو سن کر حضرت مطلب نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو پھر جو ہے آواز آئی غیب سے. پھر ایک اور آواز آئی کہ وہ تہامہ کی وادی میں ہیں، کہ وہ تہامہ کی وادی میں ہیں. آپ کے دادا جان فوراً تہامہ کی وادی میں پہنچے. جب تہامہ کی وادی میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہامہ کی وادی میں موجود ہیں. اب آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور گھر میں لے کر آئے. تو پیارے پیارے بچوں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو آپ نے شکرانے کے طور پر صدقہ کیا اور سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا. اور دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کو بہت ساری ملی. یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. جو دائی حلیمہ کی بکریاں تھیں نا بچوں، جو بکریاں تھیں وہ دودھ نہیں دیتی تھیں کیونکہ کھانے پینے کو تو اتنا ہوتا نہیں تھا، تو بکریوں کو دودھ نہیں آتا تھا. لیکن جیسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچا تو بکریوں نے بہت زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا. تو لوگ یہ کہتے ہیں حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے. میں یہ کہتا ہوں حلیمہ میرے نبی نے تجھ کو پالا ہے. تو تمام کائنات جو پل رہی ہے وہ کس کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے بچوں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. پھر آپ کے دادا جان نے حضرت دائی حلیمہ کو بھی بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا.
تو یہ تھا ایک بچپن کا قصہ. تو آئیے آج میں آپ کو اس سلسلے کے اختتام پر، اینڈنگ پر آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں. آج میں آپ کو بتاؤں گا سنتیں اور آداب چلنے کے حوالے سے. چلنا کیسے چاہیے، ٹھیک ہے، کیسے چلنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت تیزی سے چلتے ہیں، بچے زیادہ کرتے ہیں، تیزی سے بھاگتے ہیں. تو یہ انداز درست نہیں ہے، بلکہ آپ جب سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھتے ہوئے چڑھیں گے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، جیسے یہ آپ چڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ اتر رہے ہیں. یہ بات کتنی اچھی بات ہے. تو یہاں پہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے جب سیڑھیوں پہ چڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اور اتریں گے تو گاڑی میں جا رہے ہیں ابو کے ساتھ بیٹھ کر، گاڑی میں جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں. اب برج آ جاتا ہے، پل آ جاتا ہے. جیسی گاڑی پل کی طرف بڑھی تو کیا پڑھیں گے؟ اور جب اترے گی تو یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات پر بھی عمل کرنا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں بھائی، بٹن ہوتے ہیں نا، بٹن جس طرح یہ بٹن لگے ہوئے. کتنے بٹن لگے ہوئے؟ 1 2 3 4. یہ بٹن 4 ہیں. اب جب لگوائے ہیں 4 تو لگائیں بھی. اگر آپ گریبان کھول لیں گے، 2 بٹن نہیں لگایا آپ نے تو اچھے لگ رہے ہیں؟ اچھے. اور یہ سنت بھی نہیں ہے. آپ نے جو ہے اچھی طرح اپنا گریبان وغیرہ بند کر کے رکھنا ہے. اس طرح چلنا اچھی بات نہیں ہے. اچھا، اسی طرح بعض بچے جو ہے نا، کیونکہ ہم بچوں سے بات کر رہے ہیں، اب بڑے بھی اپنے لیے اس میں مدنی پھول لیتے چلے جائیں. اب بڑے بھی اس میں سے کچھ سیکھتے چلے جائیں کہ سنت اور آداب کیا ہیں. چلتے ہوئے ادھر ادھر نہ دیکھیں. ابھی تو میں اس لیے دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر کہ بچوں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے نا، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. تو چلتے ہوئے اگر آپ چل رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے؟ یہ اچھی بات. سنت یہ ہے کہ جب بھی چلیں نگاہیں نیچی کر کے. کیسے چلنا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے، کہ یہ سنت ہے. چلتے ہوئے آپ نے گاڑیوں سے ادھر ادھر دیکھنا، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ آپ لوگ نہ دیکھیں. نگاہیں کہاں رکھیں؟ نیچے رکھیں. یہ اچھا انداز ہے، اور ایسے بچوں کو ہم پیارے بچے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کچھ جھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے. تو پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو کچھ باتیں چلنے پھرنے کے حوالے سے بتائیں کہ چلنا کس طریقے سے ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اچھے انداز سے سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب چلیں تو کوشش کریں. بعض بچے ہوتے ہیں کہ وہ مساجد میں بھی یا پھر کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے، یہ بچوں میں عادت زیادہ ہوتی ہے، پیچھے سے آتے ہیں، پیچھے سے آ رہے ہیں، سب کو ہٹاتے ہوئے، اس طرح ہٹاتے ہوئے آتے ہیں. لوگوں کو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے، بس وقت لگ بھی جاتا ہے. اور وہ بچے ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. بچوں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جایا کریں. تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب آگے بیٹھے ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، اس طرح کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو جگہ چاہیے بھی تو آپ یوں کہیے، پیارے بھائی تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ. کیا بولیں گے؟ محبت سے مسکراتے ہوئے آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. بول کے دکھائیں ایک دوسرے سے، بول کے دکھائیں ایک دوسرے سے، بولیں پیارے بھائی. ہاں جی، بولیں بولیں. کتنا اچھا لگ رہا ہے. اب پھر وہ جب آپ اس طرح محبت سے بولیں گے تو وہ آپ کی بات مان جائے گا. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ہمارے سلسلے کا وقت ہوا اختتام. آج ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کا ایک واقعہ بھی سنا اور چند سنتیں بھی آپ کو بتائیں. اب جو باتیں آپ کو معلوم ہوتی جا رہی ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے.